الأسنة والسهام جوابا صلت على جسم الحسين فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد لبيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. سب مل کر دل کی گہرائیوں سے آواز دیں اس کو جو عدالت کو بھرے گا ظلم کو ختم کرے گا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. دعا اور رزق سپلیکیشن اینڈ سسٹیننس کے عنوان سے ہونے والی یہ تیسری کڑی ہے. کل ہم نے آپ کے اذہان کو یہاں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی. تربیت معصوم ہمیں یہ سکھا رہی ہے صرف دعا سے کچھ کام چلنے والا نہیں ہے، دعا کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ اصول دعا یہ ہے کہ طہارت ہونا ضروری ہے. پرنسپلز جو ہیں پاکیزگی کی رہیے، ہمیشہ پاکیزہ رہیے. نہ صرف جسم پاکیزہ رہے، روح بھی پاکیزہ رہے. حسن ظن رکھیے، حسن ظن یعنی یقین رکھیے کہ دعا جو کر رہے ہیں قبول ہونے والی ہے، اس لیے کہ دینے والا محتاج
نہیں ہے، غنی عن العالمین ہے، مالک الملک ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے، رات کو دن کرتا ہے، دن کو رات کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بے حساب دیتا ہے، کچھ کو کچھ دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو سب کچھ دیتا ہے، جی سب کو کچھ کچھ دیا، اہل بیت کو سب کچھ دے دیا، صلوات پڑھیے فَأَخْرَجَهُمْ۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے صفائی، پاک و صاف، طہارت ہونا ضروری ہے، جسم کا طاہر ہونا، لباس کا طاہر ہونا، پاکیزہ ہونا۔ پاکیزگی کے لیے دولت کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، انسان ایک جوڑا بھی رکھ کر کے پاک و صاف رہ سکتا ہے۔ ہم نے اپنے ایسے زندگی میں ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، ایک میرے وطن میں ایک ایسا مومن تھا، حقیقت میں میرے بچپنے میں اس غربت کے زمانے میں اس کے پاس صرف ایک ہی جوڑا تھا، مگر مجھے معلوم تھا، ہمیں معلوم تھا کوئی آدمی اس کے جسم کے اس لباس پر ایک گندگی بھی نہیں دیکھی، صاف و صاف۔ تو انسان چاہے تو کم رکھتے ہوئے بھی پاک و صاف رکھ سکتا ہے۔ تو لباس پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، طہارت کے ساتھ انسان ہمیشہ سے رہے۔ جیسے ہی نجاست آئی، نحوستیں آنے لگی، تو اس نحوست سے بچنے کا واحد طریقہ ہے کہ طہارت ہو۔ دوسرا جو ہے اخلاص ہو، اخلاص یعنی سنسیئرٹی ہو، جو پوچھ رہے ہیں اس میں بھی یقین ہو کہ جو مانگ رہے ہیں وہ ملنے والا ہے۔ بعض وقت ہم مانگتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹی دعا ہے، پروردگار مجھے 10 لاکھ دے دے۔ جی کہتے ہیں کہ وہ چرچ میں گیا تھا ایک شخص، اس نے کہا او گاڈ، او مائی لارڈ، آئی نیڈ $1 ملین۔ جی چرچ میں آواز دی، او خدایا مجھے $10 لاکھ چاہیے۔ پیچھے سے ایک آدمی کی آواز آئی، او مائی لارڈ، آئی نیڈ $10۔ $10 چاہیے، $10۔ وہ مانگ رہا تھا 10 لاکھ، یہ مانگ رہا تھا 10۔ اس نے جیب سے نکالا، لے چلے جائیں سے۔ وہ چلا گیا، او مائی لارڈ، آئی نیڈ انڈیوائڈیڈ اٹینشن۔ پروردگار اب کوئی نہیں دیکھ رہا، تو ہے مائی، مجھے دے دے جو کچھ دینا ہے۔ تو ہم لوگ بھی خدا کو یہ چاہتے ہیں کہ سب کو ہٹا کے ہم ہی مانگیں۔ حدیث میں ہے کہ خدا سب کی ویسے ہی سنتا ہے جیسے ایک کی سنتا ہے، کسی کی آواز اس کے لیے مخلوق نہیں ہوتی۔ ایک وقت 7 بلین پکاریں، 7 بلین کی اسی طرح سے سنے گا جس طرح سے ایک کی سنتا ہے۔ معصوم کی حدیث وہ ہے ہی ویسی، خدا کی ذات ایسی ہے۔ تو برادران عزیز، اصول یہ ہے کہ صلہ رحم رہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک رہے، دلوں میں بغض مت رکھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھیے نہیں، بڑا دل رکھیے، اور جتنا دل صاف رکھیں گے اتنا خدا رزق دے گا۔ خصوصاً بیوی، حدیث میں بیوی بچوں کے ساتھ ذرا سا کھلا دل رکھیے۔ جتنا آپ سٹنجی رہیں گے، جتنا بخالت کریں گے خدا کا، اچھا گھر میں جہاں دینا چاہیے گھر ہی کو چراغ نہیں تو یہ کیا دے گا؟ خدا بھی اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ تو جس کا ہاتھ بسیط ہوتا ہے، کھولتا ہے، بیوی بچوں کے لیے خدا رزق بھی اس کے لیے زیادہ دیتا ہے۔ تو رک جائیے نہیں، بس اتنا کما رہو، نہ، اچھے سے اچھا کمائیے، اچھے سے اچھا گھر رکھیے، اچھی سے اچھی گاڑی رکھیے، اچھا گھر رکھیے، اچھے سجدے بھی کیجیے۔ صلوات پڑھیے محمد صلہ رحم رہے۔ اور میں بعض وقت، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، تھوڑی سی بہت سی جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے باپ، وہ ترکہ کیا چھوڑتا ہے، سگے بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں میں۔ میں یہ جملہ کہتا ہوں، خدا اس جائیداد پہ لعنت کرے جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دے۔ آپ اتنا بڑا دل کر لیجئے، بھائی سے کہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم رکھ لو، خدا تم کو اتنا دے گا تو بھائی، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اس طرح سے، مگر دل بڑا رکھیے، تو کب جتنا وسیع رکھیں گے خدا بھی اتنا ہی وسعت سے دے گا۔ صلہ رحم کی اہمیت ہے، بھائی کی بہن سے رشتہ داری کی اہمیت ہے، دولت کی اہمیت
نہیں ہے. تو رابطہ رکھیے, ٹیلی فون کیجیے, بات کیجیے, خیر خیریت پوچھیے. معصوم سے فرمایا کم از کم سلام کرنا, اس کے لیے تو کوئی پیسہ خرچ ہوتا نہیں ہے. خیر و خیریت پوچھنا پیسہ جیسے تھوڑا سا آتا ہے, ہم لوگ ذرا سا اپنے رشتہ داروں کو ذرا سا جو چھوٹے ہیں ان کو حقیقت نکاح سے دیکھنے لگتے ہیں, نکل جاتی. یہ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے, جس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اگر ہوا بھی ہے تو چند دنوں کے لیے, امتحان کے لیے خدا دیتا ہے کہ دیکھیں کیسے بڑھتا ہے. اگر درخت میں پھل ہونے کے ساتھ جھک جاتا ہے, اگر جھک گیا تو مومن ہے, تو اکڑ گیا تو اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے. تو خدا نے جو دیا ہے اس پہ انشاءاللہ راضی رہیے. اس کے بعد ہے جب دعا مانگو تو دعا میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو, شروع کرو. اس کے بعد درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے بعد اس کے بعد دعا کرو. دعا کے آخر میں پھر درود پڑھو. معصوم نے کہا یہ کیوں بھائی؟ درود اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد خدا قبول کرتا ہے. جو خدا اگر آپ نے درود پہلے بھی پڑھا بعد میں پڑھا, خدا کو شرم محسوس ہوتی ہے, پہلے کو قبول کر لے آخر کو قبول کر لے, بیچ کو چھوڑ دے. خدا کہتا ہے نا اب اس کو بیچ کو بھی دینا پڑے گا, اس لیے کہ دو نام ایسے لیے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعجل فرجہم, بہت اچھی طرح سے. اس کے بعد دعا میں آنسو نکلنا چاہیے. دعا خود عبادت ہے, خود دعا ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, دعا نہ کرنا استکبار ہے. استکبار کہتے ہیں پرائیڈ, بہت غرور ہے. دعا نہیں کرا, اب سب مل گیا, سب ملنے کے بعد تو اور دعا کرنا چاہیے. اس لیے کہ دعا ملنے کے لیے نہیں ہے, اس سے بات کرنے کے لیے, اس ذات سے گفتگو کرنے کے لیے, کمیونیکیشن کے لیے. مولا نے فرمایا امام سجاد علیہ السلام, الہی امرنی, یہ دعا ہے مکارم الاخلاق. رمضان میں پوری دعا پڑھنے کے بجائے بلکہ زندگی میں ایک ایک ٹکڑا مکارم الاخلاق کا پڑھیے, بچوں کو بھی پڑھائیے. بہت قیامت ہے, اخلاق کی انتہا ہے, مورل ویلیوز جس کو کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں الہی ان کان عمری ما کان عمری بدلتن فی طاعتک عمرنی عمری ما کان بدلتن فی طاعتک. پروردگار میری حیات کو اضافہ کرتا چلا جا, کب تک؟ جب تک میں تیری طاعت کرتا رہوں. وَإِن كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ. پروردگار اگر میری حیات شیطان کا ٹول بن رہی ہے تو اٹھا لے. یعنی امام فرما رہے ہیں جب تک کہ تیری خدمت میں لگا رہوں میری حیات کو رکھ. جب میں دوسری دنیا کی گندگی میں پھنس جاؤں تو مجھے اس حیات کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میری حیات کا مقصد ہی تیری عبادت. صلوات پڑھیے محمد. تو کل میں نے بتایا تھا 4 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. معصوم کی چھڑے امام کی طرف سے, میری طرف سے نہیں. 4 ایسے لوگ ہیں جن کی خدا دعا قبول نہیں کرتا. کون کون ہے؟ نمبر 1 جو دعا کرتا خدایا دے مگر کام نہیں کرتا, محنت نہیں کرتا, اس کی دعا خدا قبول نہیں کرتا. دعا بھی کرو محنت بھی کرو, یہ دونوں ملائیں گے تو رزق ملنے والا ہے. میں نے بتایا تھا یہ دنیا علت و معلول کی دنیا ہے, کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے. یہودیوں کو کیوں مل رہا ہے؟ محنت کر رہے ہیں. ہندوستان میں غیر کو کیوں مل رہا ہے؟ محنت کرنا ہے. خدا رازق ہے, سب کو دیتا ہے, جو محنت کرے گا ملے گا. لیکن مؤمن محنت کرے تو اس کی عطا میں بہت برکت ہوگی. اس لیے کہ کافر کے پاس برکت نہیں, ہمارے پاس پوچھتا. میرے دیہات میں احمد باز علی پور میں, بنگلور سے قریب جو میرا دیہات علی پور میں,
ہندو لوگ ہم سے ہمیشہ سے پوچھتے ہیں تم لوگ جو ہے گھر بھی رکھتے ہو یہ کرتے ہو، حالانکہ تمہارے عورتیں کام نہیں کرتی، کوئی نہیں کرتا، اکیلا مرد کرتا ہے، سب لوگ خیر خیریت معلوم ہوتی ہے، ہم لوگ ہمارا بیوی بچے سب محنت کرتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس برکت نہیں۔ حقیقت میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں ہے کہ شام اٹھتے ہو حرام کاری کرتے ہو، جاتے ہو ڈرنک کرتے ہو، پورا پیسہ اس میں ڈالتے ہو، ہم اس میں نہیں ڈالتے۔ یہ اللہ کی صلوات پڑھیے محمد والا حقیقت میں برکت نہیں ہے، مومن کے پاس بہت بڑی برکت ہے، برکت اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، میرے پاس مثال ہے مگر دینا اچھا نہیں، بہرحال بہت اچھی طرح سے یاد رکھ لیجیے۔ تو محنت کے ساتھ دعا ہونا چاہیے، اور غرور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مل رہا ہے تو یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، نہ، ہر مرتبہ ملتا چلا گیا مالک تو دے رہا ہے، تو دے رہا ہے، تو دے رہا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ میرا نہیں ہے مالک، یہ تیرا ہے، تو نے دیا ہے، اچھا تو نے دیا ہے خمس لے لے، زکوٰۃ لے لے، اس لیے کہ تیرا ہے۔ جب میرا کہوں گا خمس، مولانا 1,00,000 میں 20,000، ہم سے کہتے ہیں مولانا 1,00,000 میں 20,000، خدا کہہ رہا تم کو میں 1,00,000 دوں، تو جی تم 20 کو کھینچ رہے ہو تو میں کیا ایک کو نہیں؟ 1,00,000 میں 20، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس بچ جائے تو دو، بچنے پر ہے، کمانے پہ نہیں ہے، بچا تو تمہارا نہیں ہے، میرا ہے۔ تم اسی لیے اسلام نے کہا تم یہ میرا میرا مت کرو، سب کچھ اس کا ہے، جب اس کا ہے تو دیتے ہوئے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یا کام کیجئے، محنت کیجئے، دعا کیجئے، دعا کرتے چلے جائے مالک میں محنت کر رہا ہوں اور تو دیکھ رہا ہے، میں اخلاص سے تجھ سے مانگ رہا ہوں، میرے رزق میں برکت عنایت فرما، خدا برکت عنایت کرے گا۔ وہ سجدے والی دعا میں نے کل بتائی۔ دوسرا شخص جس کی دعا قبول کس کی نہیں ہوتی، کہ لیجیے عورتوں کے لیے وطن مل رہا ہے، نہیں معلوم کل کیا ہوگا آپ لوگوں کا، میری بیوی تو نہیں ہے یہاں پر مگر بات حق کی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت اگر شوہر کے خلاف دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے، اگر عورت اپنے شوہر کے خلاف دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے، اگر مرد بیوی کے خلاف دعا کرے تو اللہ قبول۔ یہ کیوں بھائی، یہ ڈسکریمنیشن پروردگار، کیا تو عورتوں کا مالک یہ کیا ہوگی چکر، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ معصوم کی حدیث ہے عورتوں کی دعا شوہر کے خلاف، حدیث میں ہے، یا اللہ امام فرماتے ہیں ایسی زندگی مت بسر کرو کہ عورتیں اپنے ہی اندر تمہیں کوسنی دیں۔ اللہ اکبر، خدا نخواستہ شوہر جو ہے اتنا بدتمیز رہے، اتنا بد اخلاق رہے، سب کچھ کر رہا ہے مگر اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں، مگر اندر ہی اندر وہ کڑ رہی ہیں اور بد دعا دے رہے ہیں، مگر ایسی زندگی مت کرو۔ معصوم کی حدیث ہے کہ تم جتنا خوش رکھو گے گھر والوں کو اتنا ہی رزق دے گا۔ یہ چڑچڑاپن کیوں ہے؟ اس لیے کہ تعلیم نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ دولت ملنے پر محبت ہے، جی نہیں، محبت پر دولت ہے۔ جی محبت کرو تو صلوات پڑھیے محمد والا۔ جی محبت کیجئے، میں نے ابھی اس مجلس میں بتایا تھا، کہیے بیوی کو کبھی کبھی I love you honey, nothing wrong، کہیے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے کبھی کبھی نہیں ہمیشہ سے کہا کرو۔ جب خدمت کرتی ہے تو پہلے تو نہ اس کا چائے بنانے کا حق ہے، نہ اس کو کھانا بنانے کا حق ہے، آپ کا حق نہیں ہے اس کو آرڈر کریں، کافی لا دیجئے، چائے لا دیجئے، مہمان آئے کھانا پکا دیجئے، وہ کر دیتی ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اسلام نے اس کو کوئین بنا کے بھیجا ہے۔ یہ مولوی آیا تھا کیا کیا کر کے چلا گیا، اچھے خاصی میں تھی زندگی، اس نے گڑبڑ میں لا دی، کہ میری طرف سے نہیں بھی، دین یہ کہتا ہے عورت کوئین ہے، مرد جو ہے اس کو کیا کرنا، شادی لانے کے بعد اس کو کوئین، اس کو کنیز بھی لائے، مگر ہمارے پاس سسٹم کیا ہے، کس کو فالو کریں؟ ایک ہی گھر ہے جس کو فالو کرنا ہے، ترقی کے لیے جہاں جانا جاؤ، مگر اخلاق کے لیے ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا، صلوات پڑھیے محمد۔ جی اخلاق کے لیے سوائے اس گھر کے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ شہزادی نے شادی کے بعد گئی بابا کے پاس، بابا
اب شادی ہو گئی، میری کیا ذمہ داری اور علی کی کیا ذمہ داری؟ بہت اچھی بات سنیے، ایک ہے رائٹس، ایک ہے ریسپانسبلٹیز، ایک ہے حق، ایک ہے ذمہ داری۔ حق الگ ہے، ذمہ داری الگ ہے۔ مرد کا حق نہیں ہے بیوی کام کرے، مگر بیوی کی ذمہ داری ہے کرے۔ کیوں؟ شہزادی نے کیسے کہا بتائیے، دیکھیے شہزادی نے پوچھا بابا تقسیم کیسے ہوگا، میں کیا کروں اور علی کیا کرے؟ شہزادی کہتی ہیں اپنے ہی دوستوں کے حلقے میں اس تقسیم سے میں اتنی خوش ہوئی کہ مجھے کبھی اتنی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی، میں سب سے زیادہ خوش آج ہوئی۔ بابا نے کہا فاطمہ گھر کے اندر تم، گھر کے باہر علی۔ باہر کا کام علی کرے، اندر کا کام تم کرو۔ شہزادی کہتی ہیں مجھے خوشی اس لیے ہے کہ نامحرموں سے سامنا، صلوات پڑھیے محمد جی۔ ہم سے جو ہے اختلاط، آج جو ساری پرابلم کیا ہے، آج دیکھیے ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ میں پریشانی کیا ہے، کامن تھیم پوری ہالی ووڈ لالی ووڈ بالی ووڈ کی کامن تھیم کیا ہے، خصوصاً بالی ووڈ کی۔ دیکھتے ہیں آج کل ڈرامے ہندوستان کے جتنے بھی کہتے ہیں کہ ہر ڈرامے میں وہ ہونا ضروری ہے، یعنی مطلب یہ میتھڈالوجی کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ واقعہ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مذہب ہے ہمیں کوئی بات نہیں ہے، توجہ کا طالب ہے، ہر گھر میں ہر ایک ایپیسوڈ میں پوجا بتانا ضروری۔ دوسرا ایکسٹرا میرٹل افیئرس، میں اس کو زیادہ اور اوپن نہیں کر سکتا، یہ جو ہے جو لوگ پڑھے لکھے حضرات ہیں جانتے ہیں کہ ٹی وی کے تھیموں میں سے ایک تھیم ہے کہ جاب کرنے جا رہی ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی کسی کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا، محرم اور نامحرم۔ سنیے بہت اچھا جملہ، محرم کے کیٹیگریز ہیں، نامحرم کی کیٹیگریز نہیں ہے۔ میرا مجمع اچھی طرح سے سمجھے، محرم کی کیٹیگریز میں ماں محرم ہے، بہن محرم ہے، نانی محرم ہے، دادی محرم ہے، پھوپھی محرم ہے، خالہ محرم ہے، اوپر جاتے ہوئے جتنے بھی دادی اوپر بڑھیں گے سب محرم ہیں، بھانجی محرم ہے، بیوی بھی محرم ہے، مگر ماں کی محرمیت بیوی کی محرمیت میں فرق ہے۔ بیوی ایسی محرم ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تمہارے لیے لباس ہے، اس سے زیادہ کلوزنس کسی سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے، محرم ہے، مگر فرق ہے دو محرم میں، ماں کی محرمیت بہن کی محرمیت بیوی کی محرمیت ہے، لیکن نامحرموں میں کوئی فرق نہیں ہے، دیور بھی نامحرم ہے، باہر کا سڑک کا چھاک سڑک چھاپ بھی نامحرم۔ صلوات پڑھیے محمد والے اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھے میری بہن ہے، نامحرم۔ شہزادی کہتی ہیں یہ تقسیم مجھے بہت اچھی پسند آئی، بابا نے مجھے یہ تقسیم کی کہ گھر کے اندر گھر کے باہر۔ حق نہیں ہے شوہر کا کہ کہے چائے بنائے یا کھانا بنائے، لیکن یہ ذمہ داری شہزادی کہہ رہی ہے، ذمہ داری ہے۔ تو الحمدللہ مردوں کو بچا دیا کہ نہیں بچا؟ الحمدللہ۔ چلیے بھائی خدا نے، چلیے میں بھی تو مرد ہوں، مجھے بھی بچ کے جانا ہے، تو بہت اچھی طرح سے سمجھیے۔ مگر ایک جملہ سنیے، شہزادی نے علی جیسی شخصیت کی مشکل کشائی کی گھر میں رہتے ہوئے، اور علی نے فاطمہ جیسی ذات کی مشکل کشائی کی باہر رہتے ہوئے۔ یہ بہت اچھا بات سے دیکھیے، تین آوازیں عرش تک تیزی سے چلے جاتی ہیں۔ تیزی سے یہ مانے لائٹ کی سپیڈ، لائٹ کی سپیڈ کیا ہے، 333 کلومیٹر پر سیکنڈ۔ ایک لائٹ کی جو سپیڈ ہے 3,33,000 کلومیٹر پر سیکنڈ میں جاتی ہے، اتنی۔ یہ جو ٹیلی فون فوراً پہنچ جاتا ہے، کہاں سے؟ یہ الیکٹرانک ویوز ہیں جو پہنچا رہے ہیں۔ تو اسی طرح تین آوازیں عرش تک پہنچ جاتے ہیں تیزی سے۔ نمبر 1 کہا، جب فوجی باطل کے خلاف قدم رکھتے ہیں، وہ قدموں کی چھاپ جو مسلمین کی فوجوں کے قدموں کی چھاپ جو ہوگی اس کی آواز عرش تک جائے گی۔ دوسرے، عالم کے قلم کی آواز۔ بھائی قلم میں کوئی آواز آتی ہے مگر خدا اس آواز کو بھی سنتا ہے۔ تیسرے، عورت کے چرخے کی آواز۔
چرخے کی آواز. آج کیا ہے, ضروری نہیں ہے وہی چرخہ چلا, چرخہ چلانے کا زمانہ چلا گیا, بٹن 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 بٹن, اس کے بعد بھی کام عورتوں کو زیادہ ہے جی. واشنگ مشین آ گئی, یہ مشین آ گئی, وہ مشین آ گئی, پھر بھی کام زیادہ ہے. اب کیا کام ہے یار, پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا کرنا, اب یہی تو پریشانی ہے. مشنوں نے اور پریشان کر دیا. مشن سکون دینے والی نہیں ہے, سجدے سکون دینے والا ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ ہی کے ذکر سے تمہارے دل مطمئن ہو سکتے ہیں, کوئی اور طرح سے نہیں. دیکھیے کیا ہے جو حدیث ہے, عورت کا چرخہ. آج کے زمانے میں چرخہ نہیں ہے. کیا ہے مولانا, یہ مثال کیسی ہے, ٹائپنگ میں بیٹھے ہیں, کمپیوٹر میں بیٹھے ہیں, کمپیوٹر میں بیٹھ کے گھر میں بیٹھے ہوئے آمدنی عورتیں کر سکتی ہیں. ایسی ہزاروں جاب ہیں جو گھر بیٹھے عورتیں کر سکتی ہیں, کما سکتی ہیں. جو آج چائنا میں ہر گھر میں انڈسٹری آ گئی ہے, اور انڈین گورنمنٹ نے بھی اسمال اسکیل انڈسٹریز کے لیے بہت کچھ دینے کو کہا ہے. آپ لوگ کام کریں اس پہ, جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ لوگ کام کریں. اور ایک گروپ بنا ہے ہر جگہ, ایک چھوٹا چھوٹا گروپ جو شیئر ہولڈرز رہیں, اس لیے کہ اکیلا انسان بڑھ نہیں سکتا, ساتھ لے کے بڑھنا بہت آسان ہے, بہت جلدی بڑھو گے. یہ ہمارے پاس کیا کیا گیا, ہم کو بانٹ دیا گیا, اب ساتھ لینے کا تصور نہیں رہا. اس لیے اسلام نے کہا انما المؤمنون اخوہ, مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ساتھ لو تو بہت ترقی ہوگی. دیکھیے آج دوسرے فرم کیا کر رہے ہیں, چھوٹے 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 فرم مل کر کے بڑے فرم بناتے ہیں, بڑے فرم بنا کر کے اور بڑے ہو جاتے ہیں. کہاں سے سیکھا؟ اسلام نے نماز سے شروع کیا تھا کہ یہاں سے شروع کرو پھر جمعے تک پہنچو گے. صلوات پڑھیے محمد والا. سب مل کر کے اچھی طرح سے صلوات پڑھے محمد والے محمد. جی ہم لوگ اسمال اسکیل انڈسٹریز کو کام کرنا چاہیے. صرف اللہ جو ہے دعا کے ساتھ رزق دیتا ہے, کام بھی کریں دعا بھی کریں. اللہ مولا نے فرمایا کہ اب مرد اگر بیوی کے خلاف دعا کرے اللہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر غلط ہے تو تمہارے پاس ویپن ہے, استعمال کرو, خدا حافظ, درس. مگر یہ کیا دعا کر رہے, کوسنیاں کیا دے رہے ہو؟ عورت کوسنی دے سکتی ہے, مرد دے نہیں سکتا. تیسرے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. کون؟ خدا نے بہت کچھ دیا تھا مگر اس کی قدر نہیں کیا, مال کو ادھر ادھر ڈالا, چنانچہ تباہ ہو گیا. چنانچہ مجھے نہیں لینا چاہتا, جو ہمارے بہت سی دولت مند حضرات کی اولاد نے اگر بچایا ہوتا تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی تھی. تو معلوم ہے سفیہ کے ہاتھ میں مال گیا. وہ لوگ اگر دعا کریں گے, جو خدا نے دیا تھا, سب کچھ دیا تھا, مگر دعا کریں گے تو دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. چوتھے شخص کی, یہ بھی میرے بزنس کا ساتھ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, بزنس کیجئے مگر ہوشیاری سے کیجئے. دوست بھی ہو, سگا بھائی کے ساتھ بھی ہو, ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ, ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ. یعنی لکھو دستخط دو گواہ, لکھو دستخط دو گواہ. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے, سب سے بڑی آیت قرآن میں اسی لکھنے والی آیت ہے, سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت, جس میں کہ جب کبھی اذا تداینتم بدین فاکتبوا مع الشاہدین عادلین, جب کبھی تم ایک دوسرے کا بزنس کرو دو گواہوں کے ساتھ سگنیچر کیا کر لو. میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ دو پارٹنر تھے, میں ایک چھوٹا سا کیس بتاؤں, $67,000 کا کیس تھا. میرے پاس آئے دو مومنین, مولانا آپ فیصلہ کریں. میں نے کہا مجھے لکھ کے دو کہ فیصلہ میں کروں گا تو قبول ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے, ہو سکتا ہے جب فیصلہ ہوگا تو ایک کو ملے گا ایک کو نہیں ملے گا, فیصلے کے معنی یہی ہے. تو چلے گئے مولوی سے, بات کون سنے گا بھائی. چلے گئے کورٹ کو گئے, اور ہر ایک نے $60,000 خرچ کیا, مگر فیصلہ آخر میں جج نے کیا تم لوگ آپس میں کچھ کر لو. صلوات پڑھیے محمد. ہندوستان میں ملینز کیسز ہیں, ہندوستان میں ملینز آف کیسز ہے, اس کا سلوشن نہیں ہے. جائیے مراجع کے پاس, علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں, پیچیدہ مسائل 2 منٹ میں حل ہوتے ہیں. کب دونوں عقیدہ لے کے جاتے ہیں یہ فیصلہ صحیح کرے. صلوات پڑھیے محمد والا.
تو بزنس میں ہمیشہ شروع کرنے سے پہلے چھوٹا ہی بزنس کیوں نہ کریں، گروپ میں شروع کریں، شیئر ہولڈرز کریں، کوئی 10%، کوئی 20%، کوئی 5%، کوئی 25%، کوئی 30%، 10-12 آدمی شیئر ہولڈر بنائیں اور سگنیچر 2 وٹنس کے ساتھ آئے میرے پاس ایک صاحب، یہی میرے سامنے ہے، میں نے کہا لکھا پڑھائی ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ پھر کیا؟ دوستی میں شروع کر دی۔ اسلام یہ کہتا ہے دوستی الگ، قانون الگ، پرنسپلز اصول الگ ہیں، دوستی الگ ہے۔ اسی لیے دوست کو بٹھائے کہتے ہیں کہ بخشش کو ہاتھی، حساب کو رتی۔ جی بخشش کیجئے، ہاتھی جتنی دولت ہے، لیکن حساب و کتاب ہو تو بڑا تھوڑا سا بھی حساب کیجئے۔ تو آپس میں بزنس میں جب کریں تو ریٹرن ہونا لازمی ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہونا لازمی۔ اگر ہو گیا تو آپ کے مسائل بہت آئندہ پیچیدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ پارٹنرشپ الگ ہے اور شیئر ہولڈرنگ الگ ہے۔ پارٹنرشپ میں ویسٹرن کنٹریز کے پارٹنرشپ میں ہسٹری آف پارٹنرشپ 2 سال 3 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں بھی میں نے سنا ایسے ہی ہے کہ زیادہ پارٹنرشپ لمبی چلتی نہیں ہے۔ بہترین چیز کیا ہے؟ پارٹنرشپ کے بجائے شیئر ہولڈر کر لیں، کوئی 10%، کوئی 20%۔ اگر کوئی آدمی نکلنا بھی چاہ رہا اپنا شیئر بیچ کے چلا جائے تو وہ بھی آزاد ہے، آپ کی محبت بھی قائم رہے۔ اور بخشنا، کھلا دل رکھنا سیکھیے، خدا بہت دیتا ہے۔ جس طرح بخالت کریں گے وہاں بھی ہاتھ کھنچ جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اسمال اسکیل انڈسٹریز میں جیسے فلاور ارینجنگ، عورتوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، فلاور ارینجنگ آج کا بہت زیادہ۔ بامبے میں ہمارے مومن کی ایک بیوی، یہ جو ہنڈیا جو بنتی مٹی کی، اس کو سنوارنا سیکھا ہے۔ مٹیاں کتنی بھی زیادہ سے زیادہ 50 روپے 30 روپے ہنڈیا ایسی ہے، تو وہ لاتی ہیں اور اس کو خوبصورت سجاتی ہیں، اس کو کلر کرتی ہیں، اور اس کی قیمت جو 50 کی ہے، بعض ایسے بھی بکے ہیں جو 50,000 روپے میں۔ یہ کیا ہنر ہے؟ تو ایسے ہنر کو باقاعدہ ٹیچنگ ہونا چاہیے کہ انسان ہنر کے ذریعے سے کس طرح سے اپنے ہنر کو گھر میں بیٹھے ہوئے، کیا وہ گھر میں بیٹھنے سے فائدہ ہوا؟ عورت اس کی عزت محفوظ رہے گی، چادر محفوظ رہے گی، اور جب چاہے کام کر سکے گی، تو وہ خود باس ہوگی، کوئی اس کا باس نہیں ہوگا، سوائے اللہ کے کوئی اس کا باس نہیں ہوگا۔ تو بڑی عزت کی روٹی ہے ایسی جو گھر بیٹھے۔ تو کیسے شہزادی نے کمایا؟ شہزادی فاطمہ ذرا کمانے کی ضرورت تھی؟ جی ہاں، انہوں نے زندگی جو بتائی ہے ہیومنلی پاسبل مینز، انسانی اقدار کو سامنے رکھ کے بتایا ہے۔ ورنہ اگر خوان جنت منگانا تھا تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر وہ ہمارے لیے ایڈیل نہ ہوتی، ہمارے لیے نمونہ ہونا ہوتی۔ انہوں نے نمونہ بن کے بتایا کہ یہ عورت کو دیکھ گھبراؤ نہیں، میں خاتم النبیین رحمت للعالمین کی بیٹی اتنی چکی پیستی ہوں، لقد تمجلت یدا، دونوں ہاتھوں میں گٹھے آ گئے، شہزادی کے دونوں ہاتھوں میں گٹھے آ گئے۔ کیا ہوتا تھا؟ جو حالت مدینے کی تھی، بہت ہی اکنامک حالت بہت خراب تھی بیکاز آف دا وارز۔ 8 سال میں تقریباً 86 جنگیں ہوئی، تو نہ صرف مردوں کا سفایا ہوا تھا، اقتصاد بھی بہت خراب ہوا تھا۔ ایسے زمانے میں شہزادی کیا کرتی تھیں؟ جو آتا تھا پیس کر کے دوسروں کو آٹا مزدوری کرتی تھی، گھر بیٹھے ہوئے، باہر نہیں گیا۔ بتایا آج میں چکی پیس رہی ہوں، آئندہ بہن جو ایجوکیٹڈ ہے، کمپیوٹر پروگرامر یا ایک پیج میکر بننا چاہتے ہیں، یا ایک ویب پیج بنانا چاہتی ہیں، یہ ٹیکنالوجی سیکھیے، گھر بیٹھے ہی آپ کما سکتی ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے شہزادی نے گھر میں بیٹھ کر کیسے انکم کیا جا سکتا ہے بتایا۔ 90% چیزیں گھر میں کر سکتی ہیں اگر انسان ذرا سا اس کو الابریٹ کرے۔ میں خصوصاً ایجوکیٹڈ لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کمیونٹی کے، ایسے آن لائن میں بیٹھیے جس میں آپ کو 50 پروڈکٹ ملیں گے جو گھر بیٹھے ہوئے بنا سکیں گے۔ ان کو بتائیے صرف دین یہ نہیں ہے کہ ایک دن مجلس میں آئے خدا حافظ چلے گئے، نہ، یہ مجلس زندگی دینے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ یہ مجالس آپ کو زندگی دیتی ہیں، اور یہ مجالس سے سیکھ کے جائیے۔ اور حقیقت میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم
لما یحییکم، اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی ملے. تو اللہ نے رسول نے بتا دیا راستوں کو زندگی کے. اب آئیے، کل میں نے ایک دعا بتائی تھی، آج ایک خوبصورت چیز بتاتا ہوں، یہ میرے پر تجربے کی بات. نماز غفیلہ، نماز غفیلہ معصوم کی حدیث ہے کہ یہ اگر صحیح طور پر پڑھے انسان، مغرب اور عشاء کے بیچ میں 2 رکعت نماز ہے، اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انبیاء کی آیت ہے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس کو پڑھے. پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. سورہ انعام کی آیت ہے. اس آیت کے بعد اللهم بحق مفاتيح الغیب التي لا يعلمها الا هو، پروردگار غیب کی کنجیوں کا کسی کو علم نہیں ہے، انہی کنجیوں کے صدقے میں میری یہ دعا قبول فرما. یہ دعا کرتے جائیں کرتے جائیں. اس کے بعد آخر میں چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی. پروردگارہ تو میرا ولی نعمت ہے اور قدرت رکھتا ہے میری دعاؤں کو قبول کرنے کا. اب میں نے جو کہہ دیا جو نہ کہوں تو بھی تو دیتا ہے، تو میری حاجتوں سے اچھی طرح سے واقف ہے. اس نماز کو پڑھیے. میں نے ترجمہ کیا، تجربہ کیا ہے کہ آپ کو دعا کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ادھر ارادہ ہوا وہ پورا. مغرب کے بعد 4 رکعت نماز نافلہ مغرب ہے. 4 رکعت کے بعد کم از کم 2 نافلے برو ضرور ہونا چاہیے. فجر کی نماز صرف 2 رکعت مت پڑھیے، 2 نافلے کے ساتھ پڑھیے. 2 رکعت نافلہ، اس کے بعد 2 رکعت فرض واجب. اسی طرح ظہر اثر 8 رکعت ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں، مگر مغرب عشاء، مغرب کے بعد 2 رکعت جو غفیلہ پڑھیں نافلہ کی نیت سے پڑھیں، 2 رکعت نافلہ. اس کے بعد عشاء کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت یہ کم از کم ادا کریں. اگر واجب ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہاں مجلس حسین میں وعدہ کر کے جائیں کہ آج سے ہم نماز قضا نہیں کریں گے، کل سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. صلوات پڑھیے محمد وعدہ کر کے جائیں، مجھ سے نہیں، شہزادی سے وعدہ کریں، امام حسین سے. کل میں نے کیا کہا تھا؟ امام حسین نے کیا کہا؟ آئی لو نماز، مجھے نماز سے محبت ہے. میں صرف نماز نہیں پڑھتا، نماز سے محبت ہے. تو حضور کوشش یہ کریں ان راہوں کو اختیار کریں جن راہوں کو اسلام نے ہمیں تربیت کی ہے. اگر ان راہوں کو اختیار کر لیا تو ہماری کامیابی یقینی ہے. ہم کبھی اس کامیابی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. دین ایسے سکھایا ہے، اور اگر اس پر ہم نے عمل نہیں کیا تو یقیناً ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوگا جو ہو رہی ہے. اسی لیے لازمی ہے کہ علت و معلول کی دنیا میں علتوں کو بہتر کر لیں، معلول بہتر ہو جائے گا. کازز کو بہتر کر لیں، ایفیکٹس بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کریں گے تو آپ کی اسپیڈ اپ بہت زیادہ ہے، دوسرے کے بعد یہ اسپیڈ اپ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے 33 سال میں ایران کہاں پہنچا ہے؟ 14th ہے ایئر اسپیس میں. انجینئرنگ میں اسپیس انجینئرنگ میں ایران 14 نمبر ہے. 14 نمبر تو ہونا ہی چاہیے. ایک دن ایک سوال بڑھیے محمد کیسے بھائی محنت کیا، کوشش کی، لیڈرشپ کو مانا اور وہ نیوکلیس کو مانا جو لیڈر نے کہہ دیا اس کو مانا. اور کہ بتا رہے ہیں کہ 2025 میں ایک آئیڈیل سوسائٹی ہوگی، ہر گھر ہو، ہر ایک انسان کا ایرانی کا گھر ہوگا، ہر ایک کے پاس کار ہوگی، وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی ہوگی. ارے بھائی نائب امام کی حکومت کا یہ عالم ہے تو امام کی حکومت کا صلوات پڑھیے محمد کیوں امریکہ ویسٹرن کنٹریز دشمن کیوں ہیں؟ اب تک کوئی مسلمانوں کے لیے آئیڈیل نہیں تھا. سب جاتے تھے کہاں جانا؟ امریکہ جانا ہے. پڑھ لیا کیا کرنا؟ امریکہ جانا. ارے بھائی امریکہ میں کیا ہے؟ وہاں ہے بھائی، وہاں پہ ہم سمجھتے تھے جنت وہیں پہ ہے، ہو رہے سمجھتے. وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا نہ جنت ہے، وہاں پہ جہنم سے زیادہ، اس سے زیادہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. کیوں مولانا؟ آپ تو رہتے ہی وہاں ہیں، یہی تو مزہ ہے گھر کا بھیدی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جی
لنکا ڈھائے. سمجھے اچھی طرح سے کیا کرنا چاہیے؟ زندگی کو بدلنے کے لیے وہ سلیقے سمجھنا چاہیے جو دین نے بتائے ہیں. دین نے بیکاری کی اجازت نہیں دی ہے اور اس بیکاری سے بچیے. صبح ہوتے ہی آنکھ رکھے, وضو کرے, نماز پڑھے, نکل جائیں. تو نماز غفیلہ کی آج آپ کو دے رہا, کل انشاءاللہ دوسری نماز, مگر نماز غفیلہ شوڈ بی اے مسٹ. اور نماز غفیلہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنے والی نماز کو کہتے ہیں. سرکار ایسا ہوتا ہے کہ جو مسجدوں میں جو امام پڑھاتے ہیں نماز, تو وہ اتنا ٹائم نہیں دیتے کہ نافلے کے بعد وقت ہی نہیں دیتے فوراً عشاء. جی کوئی بات نہیں, اگر کہیں جماعت میں جا رہے ہیں, جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اس میں شریک ہونا چاہیے. حالانکہ مغرب کے بعد اتنا ٹائم دینا چاہیے, ٹھیک ہے, بعض جگہ نہیں ہوتا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اسی مسجد میں تلاش کیجیے جہاں پہ ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا محلے کی مسجد میں, آپ مغرب عشاء پڑھ لیجئے, پھر پڑھیے, کوئی بات نہیں ہے. آپ نے جماعت کا ثواب بھی لیا, نماز غفیلہ بھی ثواب میں مل گئی. خون کا عطیہ دینا بہت لازمی ہے اور ضروری ہے. میرے وطن میں علی پور میں عموماً ہمارے پاس ہم نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی مریض گیا, پورے لسٹ میں گاؤں کے جو جوان بچے جنہوں نے والنٹیئر کیا ہے ان کے گروپ کو ہم نے بنا کے پہلے سے لکھ لیا ہے. آج اس گروپ کے بچوں کی ضرورت ہے اتنے بوٹل کی. سیکنڈوں میں اعلان ہوتا ہے, سیکنڈوں میں خون تازہ مومنین کو مل جاتا ہے. تو میں بلڈ ڈونر سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ مومنین کی ایک لسٹ بنے جس میں ان کے گروپ کا بھی پتہ ہو جائے, اور کبھی ضرورت پر کوئی مومن, ضرورت ہے بھی آج ایک مومن کو اتنے خون کی ضرورت ہے, دے دیں. اگر یہاں خون دینا سیکھیں گے تو پھر امام کی خدمت میں بھی خون دینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اب آئیے, جب آ گئے تو مصاحب کا جملہ بھی سن لیجئے. وہ جملہ یہ ہے, روز 40 کی زیارت. اللہ اکبر. اس پہ خود مجلس میں نے پڑھی, مگر پڑھنا چاہیے بہت زیادہ. مقصد حسین کیا ہے, مجلسوں کا مقصد کیا ہے, ہدف مجلس کیا ہے, اس ایک ٹکڑے میں. روز 40 کی زیارت کون سی زیارت ہے؟ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. مومن کی نشانی کتنی ہیں؟ 5. پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتا ہے. نمبر 2 خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے. نمبر 3 عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے. نمبر 4 زیارت 40 پڑھتا ہے. اگر خدا نے وہاں لے گئے تو اللہ اکبر, دنیا پریشان ہے. روز عاشور اس مرتبہ 17 ملین سے زیادہ لوگ تھے. حج میں صرف 3 ملین. اب سمجھ میں آیا حسین سے دنیا ڈرتی کیوں ہے, حسین سے پریشان کیوں ہوتی ہے. حج میں 3 ملین. کتنے عاشقان حسین پہنچے تھے؟ 17.5 گن سکے, اس کے بعد کوئی نہیں گن سکا. ہر طرف کربلا کے ہر گلیوں میں, اے حسین یہ تیرے پروانے ہیں, کتنی محبت ہے. صرف وہاں پر نہیں ہے, دنیا کے ہر گوشے میں جلوس نکال کر کے بتا رہے ہیں ہم کربلا سے دور ہیں لیکن ہمارے دل کربلا میں, ہمارے دل کربلا میں ہیں. ہم مولا آپ کے پاس ہیں. تو روز 40 جائیے, زیارت کیجیے. تو اگر نہ جا سکے تو گھر سے بھی زیارت پڑھ سکتے ہیں. زیارت 40 کا ایک ٹکڑا. 5ویں نشانی 51 رکعت ہے. 17 رکعت نماز واجب, 34 رکعت مستحب. یہ جو چوتھا نشانی ہے روز 40 کی, اس میں ٹکڑا سنیے. اللہ بدل محجتا ہوں فیکا لیستنقد عبادک من الضلال والجہال والعمى والشک والارتیاب الى باب الہدى من الرضا. اللہ اکبر. بڑی عجیب ٹکڑا ہے. حسین نے اپنا خون دیا, بدلا موہ, تحفے کے طور پر. بدل کرنا, چھوٹا بڑے کو جب دیتا ہے اس کو کہتے ہیں بدل عربی میں. بڑا جب دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ دیتا ہے, عنایت کرتا ہے. وہ
آپس میں جو دیتے ہیں تحفہ ہے، مگر چھوٹا جب بوڑھ بڑے کو دیتا ہے اس کو کہتے ہیں بدل۔ حسین نے اپنا خون دیا، اپنا ہی نہیں دیا، علی اکبر کا دیا، عباس کا دیا، اصحاب کا دیا، خاندان کا دیا۔ ارے نہ صرف خون دیا، حسین نے کیا نہیں دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو حسین نے نہیں دیا ہے؟ ہر چیز حسین نے دے دی۔ بدل مہجتہ، کیوں دیا حسین؟ کیا ہے کے لیے مجلس؟ یہ دیکھیں امام کی ارشاد ہے، امام کی حدیث، یہ جو زیارت ہے امام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ بدل مہجتہ لیستنقذ عبادک، تیرے بندوں کو صرف شیعوں کو نہیں، بندگان پروردگار کو بیدار کرے، کس سے؟ گمراہی سے بچائے، جہالت سے بچائے، اندھے پن سے بچائے، شک سے بچائے، وہم و گمان سے بچائے۔ تو مجلسیں کیا کرنا چاہیے؟ مجلسیں گمراہی سے بچانا چاہیے، مجلسیں جہالت سے بچانا چاہیے، مجلسیں اندھے پن سے بچانا چاہیے، مجلسیں شک سے بچانا چاہیے، مجلسیں وہم و گمان سے بچانا چاہیے۔ یہ زیارت کے ٹکڑے ہیں، میرے نہیں۔ بدل مہجتہ، حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ سلام ہو تجھ پر حسین، تیری جبین یقین پر بل نہیں آئے۔ دنیا پریشان تھی مگر حسین پریشان نہیں تھا۔ ہر مرتبہ ایک ہی جملہ تھا، ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ چہرہ پروردگار کا حسین دیکھ رہا ہے، مالک تو خوش ہے، کوئی بات نہیں، یہ لے لے۔ اصحاب میرے ایسے جو نانا کو بھی نہیں ملے، جو میرے بابا کو بھی نہیں ملے، جو میرے بھائی کو بھی نہیں ملے، یہ بھی لے لے۔ تو لے رہا ہے حبیب، لے لے۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، ربی دلنی الی عمل نلت بہ رضاک، پروردگار ایک ایسا عمل بتا دے جس سے تو راضی ہو۔ اللہ نے کہا موسیٰ ان الرضائی فی کرہک لا تطیق ذلک، میری رضا کا حاصل کرنا تیرے لیے مشکل کام ہے، تجھ میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو بہت تکلیف ہوئی، سجدے میں گئے، رونے لگے، پروردگار تو نے ایسی بات بتا دی، میرا دل ٹوٹ گیا، میں رضا تیری حاصل نہیں کر سکتا، کیسے رضا حاصل کروں؟ اللہ نے کہا اٹھ، ان رضائی رضا کا علی قضائی، میں اس سے راضی ہوتا ہوں جو میری قضا سے راضی رہتا ہے۔ اے موسیٰ کمر کو تھام لیجئے، عصا کو پکڑ لیجئے، کربلا کے میدان میں آئیے، میرا حسین رضا کی بھیک نہیں مانگ رہا ہے بلکہ سب کچھ دے رہا ہے، کہتا جا رہا ہے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا جس حالت میں تو نے رکھ دیا میں راضی ہوں۔ علی اکبر کو رہ رہا ہے، کون میرا علی اکبر ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو میرے نانا جیسا تھا، تو اس کو لے رہا ہے، یہ لے لے، مگر میں چاہتا ہوں تو مجھ سے راضی رہے۔ علی اکبر جاؤ، جملہ سنیں، انشاءاللہ گریہ بھی کریں، روتے بھی جائیں اور سمجھیں۔ جب حضرت اسماعیل منا پہ لٹائے گئے حضرت ابراہیم کی طرف سے ذبح کرنے کے لیے، ایک مرتبہ بیٹے نے باپ سے کہا بابا آنکھ پہ پٹی باندھ لیجئے، جوان مسئلہ آسان کام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے پٹی باندھی، ذبح کیا۔ سنیے، منا مقام پٹی باندھنے کا، کربلا مقام پٹی کھولنے کا۔ علی اکبر کو خود سوار کیا، بیٹا جاؤ۔ علی اکبر نے گھوڑے کو مہمیز کیا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم شہد قد برز الی ہؤلاء القوم خلقان وخلقان ومنطقان برسولک۔ پروردگارہ تو گواہ رہنا، اب مجھ سے وہ میرا بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت
میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو میرے نانا جیسا تھا، نانا جیسا ہے۔ میں جب کبھی نانا کی زیارت کرنا چاہوں اس میرے بیٹے کو دیکھ۔ امام صادق کے سامنے علی اکبر کے مصائب ہو رہے تھے، آپ ہی کی طرح سب رو رہے تھے۔ مولانا فرمایا نہ ایسا نہیں، ایسے رو جیسے جوان کی لاش پر مار ہوتی ہے۔ جنگ ہوئی، حمید کہتا ہے میں جب کبھی مقتل سے مدد کی آواز جاتی تھی تو میں حسین کو دیکھتا تھا کہ حسین پر اثر کیا ہوگا۔ عباس نے جب کہا سلام میرا تو حسین نے کمر کو تھام لیا۔ الان انقضى ظہری انکسر ظہری، اے میرے بھائی اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن جب علی اکبر نے آواز دی حسین گر گئے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، آنسوؤں کی طرح گرے، درد کی طرح اٹھے۔ جو پکارتے تھے پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لختے جگر۔ اے میرے لال تیرے بعد اب دنیا کا کوئی بزا نہیں رہا۔ این انت یا علی، ڈھونڈتے جاتے تھے کہاں ہو میرے علی۔ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور، رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں۔ بس حضور ایک جملہ اور ختم دعا، لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی، خدا کسی باپ کو بیٹے کا یہ عالم نہ دکھائے۔ 18 سالہ جوانی خاک کربلا پہ پیر رگڑ رہی تھی۔ فوضع خدہ علی خد ابنے، اپنے گال کو علی اکبر کے گال میں رکھا۔ بیٹا اٹھو بیٹا میں آ گیا بیٹا۔ علی اکبر سمجھ گئے ضعیف باپ ٹھوکریں کھا کے آیا ہے، باپ کو تسلی دینی تھی کہ بابا گھبرائیے نہیں، یہ دیکھیے نانا آ گئے، یہ دیکھیے دادا آ گئے، یہ دیکھیے دادی آ گئی، یہ کہہ رہے ہیں حسین۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علت بفنائك وانا اخذ برحلك عليكم من السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله۔ خدایا پروردگارا ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے۔ پروردگارا اسی جوان علی اکبر کا جس کا تذکرہ ہو رہا تھا، خدایا ہمارے تمام جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے علم و عمل میں اور اضافہ فرما، ان کی سلامتی تیرے ہاتھ میں خدایا، ان کو دن و رات دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما۔ خدایا پروردگارا پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما۔ خصوصاً پاکستان کے مومنین بڑے ہی صبر آزما مسائل سے گزر رہے مالک، ان تمام مومنین کے اسی طرح سے عراق میں، اسی طرح سے افغانستان میں، جہاں جہاں مومنین سیریا میں مالک
ان کی حفاظت فرما پروردگارا جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کا ان کو شفا دے پروردگارا، خدایا ہمارے روحانی امراض کو بھی دور کر دے خدایا پروردگارا، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، مسلمانوں کے صفوف میں اتحاد پیدا کر، جو ہمارے درمیان بغض ڈال رہا ہے پروردگارا اس کے درمیان بانٹ دے، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے، ظہور کے قابل بنا دے، مولا کا ظہور جلد سے جلد فرما۔